دوسری شادی سے بچہ دور ہو جائے گا، کیا یہ عورت پر ظلم ہے؟ اگر ماں دوسری شادی کرے اور اس کا بچہ 7 سال سے کم عمر کا ہو تو وہ بچہ تو باپ کے پاس چلا جائے گا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام کا جو یہ اصول ہے اس نے عورت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ مجبوری میں 7 سال تک ایسے ہی رہے گی، اس خوف سے کہ اس کے بچے اس کے پاس سے چلے نہ جائیں؟ بشرا صاحبہ لندن سے۔ دیکھیے، عورت سے جو بچہ اگر وہ مرد کے رشتہ داروں کے علاوہ کہیں اور شادی کرتی ہے تو پھر اپنے ساتھ بچے کو لے جا نہیں سکتی، لیکن پھر ایسی صورت میں بچہ جو ہے وہ نانی کے پاس رہے گا، یعنی باپ کے پاس نہیں رہتا۔ چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے، 7 سال سے کم عمر کا بچہ، تو وہ نانی کے پاس رہے گا، اور نانی نہیں رکھنا چاہتی تو پھر جو ہے وہ خالہ کے پاس رہے گا، خالہ نہیں رکھنا چاہتی تو عورت کے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ باپ کے پاس جائے گا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اصل میں اسلام اس میں بچہ ماں سے نہیں چھین رہا، بلکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سوتیلے باپ کے پاس بچہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب بچے کا اوریجنل باپ موجود ہے تو سوتیلے باپ کے پاس بچہ رکھنے میں بچے کا نقصان ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے تربیت نہیں کر سکتا اس کی جیسے اوریجنل باپ کر سکتا ہے، کیونکہ سارا خرچہ شریعت میں باپ کے ذمے ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جائے اور بچے کو جو ہے نا کسی اور کی کسٹڈی میں دے دیا جائے۔ تو جب تک ماں شادی نہیں کرتی وہ بچہ اپنے پاس رکھے گی، جیسے ہی کہیں اور شادی کرتی ہے تو بچے پھر وہ اس پوری تفصیل کے بعد ماں کے حوالے کر دے گی، تو باپ کے حوالے کر دے گی۔ لیکن باپ کے حوالے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں ملے گی نہیں۔ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ بچہ ماں کے ساتھ رات گزارے گا، اور روزانہ ماں اپنے بچے سے مل سکتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو عورت پہ ظلم ہے، تو ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ بچے پہ ظلم ہے، کیونکہ بچے کی بھی مفاد دیکھنے ہیں نا، تو بچے کا مفاد سوتیلے باپ کے پاس رہنے میں کم ہے، اوریجنل باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے۔ اور یقین نہ آئے تو معاشرے میں دیکھ لیں، ہم تو دن رات دیکھ رہے ہیں کہ جو مائیں کہیں اور شادی کرتی ہیں سوتیلے اپنے بچے کو لے جاتی ہیں اور اوریجنل باپ موجود ہوتا ہے تو بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر بیٹی کے ساتھ تو بہت برے واقعات آتے ہیں کہ سوتیلا باپ سوتیلی بیٹیوں پہ یعنی شہوت پرستی کے دور میں اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، وہ غلط تعلقات کا خطرہ بہت ہوتا ہے کہ سوتیلی بیٹی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پر کیا کچھ بےہودگی چل رہی ہے، تو ماں کو بھی چاہیے جیسے ہی شادی کرتی ہے بچے کو فوراً باپ کے حوالے کرے، تو باپ جو ہے نا وہ پھر زیادہ نگرانی کر سکتا ہے، تربیت زیادہ اچھی کر سکتا ہے۔ ہاں کہیں کہاں کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، کوئی چرسی ہیروئنچی باپ ہے تو پھر وہ ایک الگ حکام ہے، لیکن نارمل جو ہوتا ہے مرد تو پھر بے شک میاں بیوی میں جو بھی اختلافات ہوں تو وہ بچے کو باپ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے، اس کے خلاف چلنے میں بچے پر ظلم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ باپ پہ بھی تو ظلم ہے نا، کہ عورت کہیں شادی کر کے بچے اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے اور سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی بیٹیاں سوتیلے باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ کہے گا میری بیٹی جوان ہونے والی ہے اور غیر مرد کے پاس رہ رہی ہے، وہ اس پہ 10 قسم کے الٹے سیدھے خیالات آئیں گے اس کے دل میں کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی، تو باپ پہ بھی تو ظلم ہے نا یہ۔ تو اسلام نے دونوں کا خیال کیا ہے، تو یہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے، تو اس لیے بچے کا فائدہ دیکھا جاتا ہے اس میں۔ ماں باپ نے تو جو کرنا تھا ہو گیا، ان کی علیحدگی ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، اب بچے کے مفاد اسی میں ہے کہ چھوٹا بچہ ماں کے پاس رہے اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو باپ کے پاس آ جائے۔ باپ کے پاس اس لیے آئے کہ اب بچپن میں بچے کو ماں کی ضرورت باپ سے زیادہ ہوتی ہے، تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو پھر باپ کی ضرورت ماں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اب اس کو تربیت چاہیے، اور تربیت میں جو باپ کا کردار ہے، روب اس کا زیادہ ہوتا ہے، وہ زمانے کے حالات کو زیادہ سمجھتا ہے، وہ کردار اس کا ماں کی نسبت زیادہ ہے۔ لیکن آج کل ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں ہو رہا، عورت کہیں بھی جائے کہیں بھی شادی کرے بچے اپنے ساتھ ہی لے کے جاتی ہے، وہ سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جاتا ہے عدالت کے ذریعے، اور باپ کی مرضی کی نہ تعلیم ہوتی ہے نہ تربیت ہوتی ہے، تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے جو مردوں پہ ہو رہا ہے۔ مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن مردوں پہ ظلم بھی کوئی کم نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں۔ قرض لے کر ایسے میں نے دیکھا ہے کہ بعض مردوں نے خودکشیاں کی ہیں کہ ماں نے بچے چھین لیے اور وہ بیچارے ترس گئے بچوں کو مل رہے ہیں تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر مل رہے ہیں، تو وہ بہت حالات خراب چلتے ہیں، تو اس لیے صرف ایک طرف نہیں دیکھنا چاہیے، دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔